السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی ہیلتھ ٹپ لایا ہوں اور اس کا ٹائٹل ہے تیزی سے وزن کم کرنے کے آسان اور مؤثر طریقے۔ تو دوستو، ہم اس ہیلتھ ٹپ کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ورزش کرنا اور صحت مند کھانا کھانا وزن گھٹانے کے دو ہی حقیقی اور بہترین طریقے ہیں۔ وزن گھٹانے کے لیے کوئی جادو، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے واضح طور پر یہ انتہائی مشکل اور کٹھن دکھائی دیتا ہے۔ اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اگر صحت مند کھانا اور ورزش ہی وزن کو کم کرنے کے طریقے ہیں تو پھر ہم نے اسے طریقے کیوں لکھا؟ یہ تو صرف دو معمولات ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے قدرتی علاج اور تراکیب موجود ہیں جو آپ کے اپنے وزن گھٹانے کے حتمی مقصد تک پہنچنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بہتر کھانے اور کچھ ورزش کرنے کے علاوہ ان کا استعمال بھی کرتے ہیں تو آپ وزن گھٹانے کے عمل کو تیز کر سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہت سے مختلف طریقہ کار موجود ہیں، تو آئیے ان کا احاطہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس عمل سے آگاہی ضروری ہے جس سے آپ کا وزن گھٹانے کے عمل کے دوران یعنی آپ کا جسم جو ہے وہ وزن گھٹانے کے عمل کے دوران گزر رہا ہو۔ چکنائی آپ کے جسم میں جمع شدہ توانائی ہے۔ اس چکنائی کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین میں موجودہ توانائی کو ماپنے کا بنیادی یونٹ جو ہے وہ کیلری ہے۔ آپ کا جسم کیمیائی عوامل کے ایک سلسلہ کے ذریعے اس چکنائی کو قابل استعمال توانائی میں تبدیل کرتا ہے، اور اس عمل کے دوران جتنی بھی زیادہ توانائی یعنی کیلریز موجود ہوں، آپ کا جسم اسے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ وزن گھٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غذا کے ذریعے حاصل کی گئی توانائی سے زیادہ توانائی استعمال کریں۔ جب آپ کا جسم حاصل کی گئی توانائی سے زیادہ توانائی استعمال کرے گا تو وہ خود بخود اس توانائی کو بھی استعمال کرنا شروع کر دے گا جو آپ کے جسم میں پہلے سے ذخیرہ شدہ ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں چکنائی کے خلیات حجم میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ خلیات ختم ہو جاتے ہیں، یہ صرف اپنی شکل بدل لیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے پانی گرم ہونے پر بھاپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح یہ چکنائی کے خلیات توانائی یا انرجی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ عمل صرف چکنائی کے انرجی میں تبدیل ہونے کا بنیادی خاکہ ہے۔ اس میں دیگر عوامل کا بھی کافی ہاتھ ہے، جن میں انسان کی جینیاتی ساخت اور اس کے ارد گرد پائے جانے والے ماحول کا بھی بہت بڑا اثر شامل ہے۔ یہ عمل کتنا کامیاب ہوگا، اس کا جو دار و مدار ہے ہر شخص کی جسمانی ساخت کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان مختلف طریقہ کار کا جو وزن گھٹانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ دار چینی کا قہوہ، یہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے۔ بلڈ شوگر کا آپ کے وزن سے براہ راست تعلق ہے، کیونکہ آپ کی بھوک اور آپ کے جسم میں موجود انرجی کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ جتنی جسم میں انرجی زیادہ ہوگی اتنی ہی ورزش آسان ہوگا۔ اگر آپ کی بلڈ شوگر متوازن ہے تو آپ کو بہت زیادہ بھوک محسوس ہونے کے چانسز کم ہیں، اور جب بھوک کم ہوگی تو آپ کھانا کم کھائیں گے، اور ایسے میں آپ کا جسم اپنے باہر سے حاصل کی گئی توانائی کی بجائے اپنے اندر سے ذخیرہ شدہ توانائی کو استعمال کرے گا۔ دار چینی پر کی گئی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول رکھنے کی خصوصیات موجود ہیں۔ اب میں آپ کو یہ اس کے ضروری اجزاء بتاتا ہوں، تو غور سے سنیے گا۔ ایک چھوٹا چمچ پیسی ہوئی دار چینی یا ثابت دار چینی، ایک عدد ڈنڈی، 1/4 لیٹر پانی۔ اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پانی کو ابال لیں اور پھر چورے سے اتار لیں۔ 1 کپ میں یہ ابلتا پانی لے کر اس میں دار چینی حل کر لیں، اور اگر ثابت دار چینی کی ڈنڈی استعمال کر رہے ہیں تو اسے اس کپ میں ڈال کر اوپر سے ڈھک کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ ٹائم پورا ہونے پر اسے نتھار لیں یا ڈنڈی نکال لیں۔ دن میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور استعمال کریں۔ ثابت دار چینی استعمال کرنے کی صورت میں یہی ڈنڈی دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ حسب ذائقہ میٹھا کرنے کے لیے شہد یا چینی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو دوسرا نسخہ بھی میں بتا دیتا ہوں، سبز چائے اور ادرک والا۔ سبز چائے کو اوسط راہ سے وزن گھٹانے میں معاون کے طور پر زیر بحث لایا جاتا ہے، اور کچھ تحقیقات کے مطابق سبز چائے میں پائے جانے والے 3 اجزاء وزن کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوئے ہیں، جن میں کیفین، کیٹیکن اور تھیانائن شامل ہیں۔ کیفین آپ کے جسم میں میٹابولزم کے عمل کو تیز کرتی ہے، جس کے براہ راست تعلق آپ کے وزن سے ہے۔ کیٹیکن کو اینٹی آکسیڈنٹ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ سبز چائے میں
کالی چائے کی نسبت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیٹیکن آنتوں میں چکنائی کے انضاب کے عمل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تھیانائن ایک ایسا امائنو ایسڈ ہے جو کہ ڈوپامین کے اخراج میں مددگار ہوتا ہے، اور ڈوپامین وہ کیمیکل ہے جو آپ کو خوش اور آسودہ یا ریلیکس رکھتا ہے، اور اگر آپ سٹریس یا تناؤ کے دوران زیادہ کھانے کی عادت کا شکار ہیں تو یہ چیز اس صورتحال میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سبز چائے میں ادرک شامل کر لینے سے آپ کا نظامی انتظام بہتر عمل کر سکتا ہے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے آپ کو میں اس کے ضروری اجزاء بتا دیتا ہوں۔ آدھا انچ تازہ کٹا ہوا ادرک کا ٹکڑا لے لیں اور اسے چھیل کر اچھی طرح سے کوٹ لیں۔ اس کے بعد ایک چائے کا چمچ یا ایک ساشے سبز چائے لے لیں۔ نمبر 3، چوتھائی لیٹر پانی لے لیں اور چوتھے نمبر پر خام یا نامیاتی شہد لے لیں۔ اب اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک برتن میں ابلا ہوا پانی لے کر اس میں ادرک اور سبز چائے ڈال کر ڈھک دیں۔ 3 سے 4 منٹ سے زیادہ مت رکھیں ورنہ اس کا ذائقہ ترش ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں خالص شہد ڈال کر پی لیں، لیکن یاد رہے کہ اس میں دودھ یا چینی ہرگز شامل نہ کریں۔ مطلوبہ نتائج کے لیے دن میں 1 سے 2 کپ خالی پیٹ پئیں۔ اس کے بعد جناب جنسنگ ہے۔ جنسنگ کو سست میٹابولزم یعنی جنسنگ جو ہے اس کو سست میٹابولزم کو تیز کرنے والے عوامل کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اس بوٹی کے خاص کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جنسنگ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانی جسم میں تھکن کا مقابلہ کرنے، توانائی بڑھانے، دماغی طور پر چوکس اور توانا رکھنے میں انتہائی مددگار ہے، اور جب ہم وزن گھٹانے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہی خاص انتہائی اہم ثابت ہوتے ہیں، خاص کر جب ہم ورزش کے بغیر وزن گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی بھی صحت مندانہ طریقے سے ورزش کیے بنا وزن کم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ توانائی بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی شواہد بھی موجود ہیں کہ جنسنگ بلڈ شوگر کو متوازن رکھنے میں بھی مددگار ہے، جو کہ جسم میں توانائی کی سطح اور خوراک کی طلب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اس کو میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ پہلے اس کے میں آپ کو ضروری اجزاء بتا دیتا ہوں۔ 1 چائے کا چمچ کٹی ہوئی کورین یا امریکی جنسنگ لے لیں۔ اس کے بعد 1/4 لیٹر پانی لے لیں، اور اس کے بعد خالص شہد یا لیمو لے لیں ذائقے کے لیے۔ اب اس کو میں بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ کٹی ہوئی 1 چائے کا چمچ جنسنگ خالی کپ میں ڈال لیں۔ پانی کو کسی علیحدہ برتن میں ابال کر اس کپ میں ڈال لیں اور 5 سے 9 منٹ کے لیے دم دے دیں۔ اس کے بعد اسے نتھار لیں۔ حسب ذائقہ شہد یا لیمو ڈال کر پی لیں۔ دن میں 1 سے 2 مرتبہ ضرور استعمال کریں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔